حامد میر صاحب اپنے کالم میں کہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ایکشن اور سسپینس اتنا بڑھ چکا ہے کہ عوام کی اکثریت اس فلم میں دلچسپی کھوتی جا رہی ہے۔ جب فلم شروع ہوئی تھی تو کھڑکی توڑ اش نظر آ رہا تھا، کیونکہ امریکی سازش کے ڈائیلاگ نے زبردست سسپینس پیدا کر دیا تھا اور غلامی سے آزادی کے نعروں نے بھی خوب توجہ حاصل کی تھی۔ لیکن پھر اس فلم میں بار بار یو ٹرن آنے لگا۔ آزادی مارچ کے مناظر بھی متاثر کن نہ تھے۔ وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کے ایک منظر نے فلم میں خاصی سنسنی پیدا کی۔ خیال تھا کہ اب یہ فلم صرف کھڑکی توڑ نہیں بلکہ ریکارڈ توڑ بزنس کرے گی۔ آزادی مارچ کا اختتام ڈی چوک اسلام آباد میں انقلاب کی کامیابی کے اعلان سے ہونا تھا، لیکن عمران خان راولپنڈی میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد واپس لاہور چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پورے ملک میں نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ 2 صوبائی اسمبلیاں تو ٹوٹ گئیں، لیکن تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس یو ٹرن پر تماشائیوں کو مایوسی ہوئی اور وہ گھروں کو واپس جانے لگے۔ فلم کو ناکامی سے بچانے کے لیے صدر عارف علوی میدان میں آئے۔ انہوں نے 9 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا اعلان کر کے الیکشن کمیشن کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے بعد خدشہ پیدا ہوا کہ یہ فلم کھڑکی توڑ رش تو قائم نہ رکھ سکی، لیکن اس فلم کے واقعات کوئی آئین توڑ کلائمیکس نہ پیدا کر دیں۔ پھر چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا استعفیٰ سامنے آیا۔ کچھ تشویش بڑھی، لیکن چودھری پرویز الہی کی تحریک انصاف میں شمولیت کے موڑ نے فلم میں کامیڈی کا ماحول پیدا کر دیا، تماشائیوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کیا۔ تماشائی جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کسی زمانے میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے۔ اب ان سے تحریک انصاف کا صدر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے جب انہیں صدر بنانے کا اعلان کیا تو کچھ تماشائیوں کو تحریک انصاف کا آئین یاد آ گیا۔ اس آئین کو 1 اگست 2022 کو کچھ ترامیم کے بعد پارٹی کے ایک اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ اس آئین میں مرکزی چیئرمین کے ساتھ وائس چیئرمین کا عہدہ موجود ہے۔ آئین میں سینئر نائب صدر اور نائب صدر بھی ہے، لیکن مرکزی صدر کا عہدہ آئین کی دستاویز میں نہیں۔ صوبائی صدر کے عہدے موجود ہیں لیکن کوئی عہدہ خالی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے لیے ایک ایسے عہدے کا اعلان کیا گیا ہے جو تحریک انصاف کے آئین میں ہی موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب کی حالیہ خدمات کی عوض تحریک انصاف اپنے آئین میں ترمیم کر کے بغیر کسی الیکشن کے انہیں صدر بنا دے۔ مسلم لیگ نون اگر بغیر الیکشن کے مریم نواز کے لیے عہدے کا اعلان کر سکتی ہے تو تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کے لیے عہدہ کیوں تخلیق نہیں کر سکتی؟ آخر ان پارٹیوں میں فرق ہی کتنا ہے؟ انہیں نہ پارٹی کے آئین کی پرواہ نہ پاکستان کے آئین کی پرواہ۔ جس فلم کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عوام کی عدم دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہیرو کون ہے اور ویلن کون۔ سب کردار ویلن جیسے ہیں۔ اس فلم میں نہ حق و باطل کی لڑائی ہے، نہ ظلم و ناانصافی کا مقابلہ ہے، اور نہ ہی امیر و غریب کی کشمکش ہے۔ سب کردار ابن الوقت ظالم اور امیر ہیں۔ کبھی مل کر جنرل باجوہ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کبھی مل کر جنرل باجوہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جیل بھیجنا ان سب کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اور آئین کی خلاف ورزی ان کرداروں کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے۔ ان کرداروں کی ذاتی لڑائیوں کے پیچھے کچھ اداروں کا کردار بھی ڈھکا چھپا نہیں، اور اس لیے آڈیو لیکس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ نفرت کا یہ عالم ہے، جی ہاں، نفرت کا یہ عالم ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا۔ کوئی بھائی بول رہا ہے، کوئی فی الحال خاموش ہے۔ اسد عمر چیخ کر کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون پر آئین سے غداری کا مقدمہ بنائیں گے۔ زبیر عمر کہتا ہے کہ تحریک انصاف بار بار آئین توڑی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صدر عارف علوی کی طرف سے 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کو بھی آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ کا جو سلسلہ اپریل 2022 میں شروع ہوا تھا وہ بدستور جاری ہے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ تھا، لیکن عمران خان نے آئین کی دفعہ 5 کی آڑ میں تحریک عدم اعتماد لانے والے کو ملک کا دشمن اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی ایک رولنگ کی بنیاد پر قومی اسمبلی توڑ دی گئی اور صدر عارف علوی نے اس اقدام کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ نے قاسم خان سوری کی رولنگ اور صدر وزیر اعظم کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی۔ صدر عارف علوی کے ایک الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ انہیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جس 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کو بحال کیا، اس بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس مظہر عالم میاں خیال نے لکھا کہ سارے معاملے پر آئین کی دفعہ 6 کی اطلاق کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کی کابینہ کے ارکان کی اکثریت صدر عارف علوی، عمران خان، فواد چودھری اور قاسم خان سوری پر دفعہ 6 کے تحت بغاوت کا مقدمہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جس غیر ملکی سازش کو بنیاد بنا کر فواد چودھری نے قومی اسمبلی میں دفعہ 5 کا ذکر کیا تھا، اس غیر ملکی سازش کے متعلق
خود عمران خان یو ٹرن لے چکے ہیں۔ دوسری طرف اسد عمر موجودہ حکومت پر دفعہ 6 لگانا چاہتے ہیں۔ کاش کہ اسد عمر اس وقت بولتے جب ان کی کابینہ نے ایک ڈکٹیٹر مشرف پر دفعہ 6 والے جج وقار سیٹھ کا فیصلہ مسترد کیا تھا۔ اپریل 2022 میں عمران خان نے جو آئین شکنی شروع کی تھی وہ 2023 میں بھی جاری ہے۔ 2 صوبوں میں انتخابات کے التوا کی کوئی ٹھوس وجہ فی الحال سامنے نہیں آئی۔ شہباز شریف حکومت کی اس آئین شکنی پر بہت سے پاکستانی دل گرفتہ ہیں۔ اس دل گرفتگی کو طوفان بنانے کے لیے عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ عوام کو جیل بھرنے کا درس دینے والے خان صاحب نے خود لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی۔ تو پھر یہ فلم سپر ہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہیرو کی انٹری کے بغیر فلم کامیاب نہیں ہوگی۔ ہیرو کو ہاتھ میں گنڈاسا پکڑ کر قتل و غارت نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ میں آئین کی کتاب اٹھا کر سب کو بتانا ہے کہ اس کتاب کا مذاق اڑانا بند کرو۔ آئین توڑنے والوں کا خلاف جو بھی ایکشن لے گا وہی پاکستان کا ہیرو ہوگا۔